اچھا، اب آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ جو تصور ہے شرک کا، یہ صرف اس وقت ہے جب آپ کسی بزرگ سے ڈائریکٹ مانگ لیں کہ آپ مجھے دیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، یا کرتا ہے کوئی؟ جی جی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے جناب. یہ جو مشہور ہے، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا باول حق بیڑا تک سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن دھر کے ہو بیڑا میرا وچ کپراں دے جتے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. ٹھیک ہے، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. اس میں ہم بزرگوں کو برا نہیں کہہ رہے، بزرگوں کے نام کے اوپر جو کچھ کھڑا ہوا ہے. جیزس کرائسٹ کو ہم نعوذ باللہ برا نہیں کہتے، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا، لیکن ہم کرسچنز کو بتاتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ اور ان کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. قرآن پاک میں آیا اللہ ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں سے کسی کو دعا کے لیے کہنا تو شرک نہ ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا، ان سے ان کا دینا وسیلہ، یہ بھی جائز ہوا؟ نہیں، اس کو آپ یوں بیان کریں جو نبی الاسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کا جواب دو، اس کے بعد ایک دفعہ دروشی پڑھو، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگو، میری شفاعت تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول فرما لے گا. اب رہا یہاں سے بیٹھ کے نبی الاسلام کو ریکویسٹ بھیجنا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں، تو اس طرح کا کوئی طریقہ صحابہ کرام سے اہل بیت سے ثابت نہیں ہے. صحابہ اور اہل بیت سے یہ ثابت ہے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز کے بعد فوراً دعا کرنا شروع کر دی. آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کی. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر دروشی پڑھا، پھر اللہ سے دعا مانگی. تو آپ نے فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور پھر جس نے اس طریقے کے بغیر دعا مانگی تھی، نبی الاسلام نے اس کو کہا کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو پہلے اس کی حمد کرو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وہ آپ کوئی بھی کلمات بول سکتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد دروشی پڑھو اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا. نماز میں ہم یہی کرتے ہیں، ہم تشہد میں پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دروشی پڑھ کے اینڈ پہ جا کے دعا مانگتے ہیں. اچھا، اس سارے کانسیپٹ کو اگر بالکل پلٹ دیں انجینئر صاحب، اس کو بالکل پلٹ دیں، ایک شخص اس دنیا میں نہیں ہے تو کیا میں زندہ ہوں تو میں اس کا وسیلہ بن سکتا ہوں، اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اس کے درجات کے لیے، اس کی درجات کی بلندی کے لیے؟ پھر میں اس کا وسیلہ وہ تو لازمی کرنی ہے، بالکل آپ نے کرنا ہے، ایسے قرآن میں حکم ہے. فرق صرف زندہ اور غیر زندہ کا ہوا نا پھر؟ نہیں، زندہ تو وہ بھی ہے آخرت کی زندگی میں، مسئلہ ہے کمیونیکیشن کا. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. نبی الاسلام کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ ہوا، جس میں سیدنا ابوبکر اور سیدنا علی کی خلافت کے اعتبار سے اختلاف رائے آیا. تو کسی کو یہ وہم بھی نہیں ہوا کہ قبر رسول سے جا کے پوچھ لیں کہ قرآن میں تو آیا کہ اپنے ہر فیصلے میں رسول اللہ کو حاکم مانو. تو حضرت ابوبکر اور مولا علی کو یہ خیال نہیں آیا کہ رسول اللہ ہمارے حاکم ہیں تو ہم قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا سکسیسر کون ہے. ان کو پتا تھا کہ اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، ہم دنیا کی زندگی میں ہیں، وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں. اب ہماری کمیونیکیشن یہ ہے کہ ہم دروشی پڑھیں گے، ہمارا درود اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے جو میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرے گا اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ